پتہ ہے کہ یہ حج کا سیزن ہے اور الحمدللہ کثیر تعداد میں اہل ایمان مسلمان اللہ کے گھر میں حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں۔ روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے ماشاءاللہ حاضر ہیں اس وقت۔ کئی لوگ مکے میں ہیں، کئی مدینے میں، اور حج تو آپ کو پتہ ہے 5 دنوں میں ہوتا ہے، کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے حاضریاں ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خانہ کعبہ پہ، خانہ کعبہ کی فضیلت پہ، خانہ کعبہ کی اہمیت پہ، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے مرتبہ ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حج پر بات کریں گے، پھر مدینہ پاک پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلا جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی وہ فرشتوں نے کی۔ فرشتوں کی ایک عبادت گاہ ہے جس کو بیت المعمور کہتی ہیں۔ جو آسمان پہ فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں۔ جو زمینی فرشتے تھے وہ بڑے پریشان تھے کہ ہمیں بھی عبادت کی جگہ مل جائے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، زمین پہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے؟ فرشتوں نے کی ہے۔ اس تعمیر کے 200 سال کے بعد آتا ہے، 200 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ جب فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت نہ انسان تھا، کچھ بھی کائنات میں نہیں تھا، پانی پانی تھا، اور یہ جو عرش تھا یہ بھی پانی کے اوپر تھا۔ اور 200 سال کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے 200 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کئی بار حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہندوستان سے پیدل آپ سفر کر کے آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جب عذاب بھیجا تو اللہ نے کعبہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب نیچے صرف بعض روایت میں آتا ہے کوئی ٹیلے رہ گئے تھے جس کے لوگ جا کر طواف کرتے، عبادت کرتے تھے نشانے کے طور پر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر کئی نبی آئے، لیکن پھر یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تو وہ جو پتھر تھے جسے تعمیر کی گئی وہ اتنے بھاری تھے کہ 30 لوگ ایک پتھر کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی، اور آقا علیہ السلام کی آمد کی بشارت بھی موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کہ یہ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی جو تعمیر کا سلسلہ ہے یہ جاری رہا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹوٹل خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے مرتبہ ہوئی؟ اس کے متعلق یہ بات بھی آتی ہے کہ 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ بھی آتا ہے 3 بار ہوئی، یہ بھی آتا ہے 6 بار ہوئی۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مضبوط بات لگی وہ 6 بار والی لگی، لیکن وہ باتیں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، اس کے بعد جناب حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی خانہ کعبہ کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 4تھی مرتبہ
یہ آقا علیہ السلام کے خاندان قریش نے، اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ 5 سال کی یا کتنی تھی کہ جب خانہ کعبہ کی قریش نے تعمیر کی، اور اسی طرح 5ہی مرتبہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے اس کے متعلق آتا ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی ہے، اور 6ٹھی بار خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو کریڈٹ ملتا ہے وہ حجاج بن یوسف کو ملتا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 6 مرتبہ ہوئی، لیکن میں نے یہ بات عرض کر دی آپ کے سامنے کہ کئی مسائل ہوتے ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں، کئی تاریخی واقعات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے، اس میں اختلاف رائے پائی جاتی ہے، 10 کے بارے میں بھی آتا ہے، 3 کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو بات مضبوط لگی ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق، وہ یہ 6 مرتبہ والی لگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اور کیا عرض کیا ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کے وہ کر کے جناب عالی تعمیر کر کے طواف کیا، طواف سے فراغت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے وحی لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو اے آدم تو نے حج تو پورا کر دیا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں نعم یا رب میں نے حج پورا کر لیا۔ تو فرمایا آپ حاجت کو آپ کی کیا حاجت ہے، آپ سوال کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری حاجت صرف یہی ہے کہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اور اس کے بعد فرمایا جو میری پہچان کرے اور جو مجھ پر ایمان لائے اور رسولوں اور کتب کی تصدیق کرے تو اس کے گناہ بخش دے۔ یہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی جناب تعمیر کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے یوں عرض کیا کہ یا رب ہر مزدور کا اجر ہوتا ہے جو وہ مزدوری کرتا ہے، مولا میں نے یہ جو مزدوری کی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اس پر میرا اجر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم تو نے جس وقت بیت اللہ کا طواف کیا تھا اس وقت میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ عرض کہ یا رب اس میں کچھ اضافہ فرما۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ یا رب اس میں اضافہ فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تیری اولاد خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اس کو بھی میں بخش دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا اس میں کچھ اضافہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طواف کرنے والے جن کے لیے دعا کریں گے ہر اس شخص کی میں بخشش کر دوں گا جس کے لیے طواف کرنے والے دعا کریں گے، جس کے لیے طواف کرنے والے دعا کریں گے۔ تو محترم حضرات اب پتہ کیا چلا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ بھی ثواب کا عمل ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ بھی ثواب کا عمل ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یہ بھی آپ کو پتہ ہے ثواب کا عمل ہے۔ تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جناب عالی یہ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہوئی، اب خانہ کعبہ کی فضیلت آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے۔ جو مسجد حرام ہے وہاں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز ثواب پڑھنے کا ملتا ہے۔ وہ حجر اسود کے بوسے دینا، وہاں پر مقام ابراہیم کی زیارت کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، سبحان اللہ، یہ سارے برکت والے باعث فضیلت کام ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کا جو تقدس ہے، اب تو لوگ سیلفیوں کی نظر کر دیتے ہیں تمام چیزوں کو، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کی ہوئی ہے۔ وہاں کی جو حدود ہے خانہ کعبہ کی، جو حرم کی حدود ہے، وہاں پر بطور حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر خانہ کعبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کو جو بندہ پہلی نگاہ پڑتی ہے یہاں تک آتا ہے جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس پر علماء کرام نے کلام کیا کہ ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے۔ جب ایمان کی سلامتی ہوگی
تو سب کچھ دین و دنیا مل جائے گا۔ تو اس لیے بہت سارے بزرگوں نے کہا جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بہرحال ہر بندے کی اپنی ترجیحات ہے، جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ منہ ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مقدس مقامات ہیں، زیارات ہیں، غار ثور ہے، غار حرا ہے، زیارات ہیں، تمام کی تمام وہاں پہ انسان کو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب حج کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ حدیث کی روشنی میں کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ بنیاد کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی بھی آپ بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، اگر اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، اوپر سے مضبوط نہ بھی ہو تو وہ بلڈنگ بڑی مضبوط ہوتی ہے، گزارا چل جاتا ہے۔ لیکن اگر بنیادیں مضبوط نہ ہوں، کچی ہوں، اوپر سے آپ کتنا جناب پتھر لگا دیں، ٹائل لگا دیں، سیمنٹ لگا دیں، لوگ کہیں گے یہ تو بے وقوفی ہے۔ جب بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو اس نے اوپر سے مضبوط کیا ہونا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب درخت کی جڑ آپ کو پتہ ہے کھوکھلی ہو جاتی ہے، وہ درخت آپ کو ہرا بھرا نظر کم آتا ہے، وہ اس کے پتے خشک ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اصل بات ہوتی ہے بنیاد کی۔ تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ کیا ہیں؟ کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں حج کا شمار ہے، حج کا شمار ہے۔ اور حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی عنایت ہے۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، میرے آقا نے فرمایا لوگو تم پر حج فرض ہے، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ جب یہ سوال میرے آقا سے پوچھا گیا تو میرے آقا خاموش رہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا، یس کر دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوم اس لیے ہلاک کوئی زیادہ سوال کرتے تھے، جو کچھ دے دوں لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اب یہ تو میرے آقا کی کرم نوازی ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ بس حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اگر جس طرح نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اگر ہر سال آپ کو حج کرنا پڑتا یا کئی بار کرنا پڑتا، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ 15-16 لاکھ روپیہ، 14-15 لاکھ روپیہ حج پہ خرچہ آتا ہے، خرچے ملا کر۔ ایک تو گورنمنٹ کی جو فیس ہے وہ معاملات الگ ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام کس قدر آسانیاں بانٹتا ہے، کس قدر اسلام ہمیں مشکل سے نکالتا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر پہ فرض ہے۔ روزے ہیں جناب سال میں ایک بار فرض ہوتے ہیں، 1 مہینہ، وہ بھی مریض کو، مسافر کو معاف ہے، بعد میں قضا کرے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ اور جناب آپ یہ دیکھیں کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ اسلام کے حوالے آسانی ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر میرے آقا اگر فرما دیتے ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا ہے۔ یہ خاص کرم نوازی ہے محترم حضرات، یہ میرے آقا کی خاص کرم نوازی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت ندا دی اور لوگوں کے حج کے لیے بلایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے ندا دو، آواز دو کہ وہ تیرے پاس حاضر ہو جائیں۔ تو اس موقع ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا مولا میری آواز تمام جہان والے کیسے سنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ہے ابراہیم ندا کرنا تیرا کام ہے، ندا کرنا تیرا کام ہے اور پہنچانا تیرے خدا کا کام ہے۔ اور جس طرح وہ شعر میں میاں صاحب کا غالباً شعر ہے کہ مالدہ کام پانی دینا، مالدہ کم پانی دینا، بھر بھر مشکا پاوے، خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو مجھے کیونکہ پنجابی اتنی آتی نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے اس شعر کو پڑھا ہے۔ تو محترم حضرات، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے لبیک کہا، وہ عالم ارواح میں ہو، وہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس نے اس بلاوے پہ ضرور پہنچنا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ حج کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں یہ جو حج ہے، حج جو بندہ کرتا ہے حدیث کی روشنی میں وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور جو بندہ حج پہ جانے کی توفیق رکھتا ہے
اور حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، سفری اخراجات برداشت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ یہاں سے بھیک مانگ کر گئے میں حج پہ جا رہا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ جناب سب کچھ جمع پونجی لے کر جائے، پیچھے گھر والوں کے پاس کچھ کھانے پینے کا بھی نہ ہو۔ اسلام کی یہ سختی نہیں ہے، گھر والوں کے پاس کھانا پینا بھی ہو اور جناب بندے کے پاس وہاں کے اخراجات بھی ہوں۔ اس لیے حج فرض اس پہ ہے جو بندہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے۔ اور ہر زمانے کے دور ہر حوالے سے حج کے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، پھر سواریوں پہ جاتے تھے، پھر بحری جہاز کے ذریعے مختلف سفر ہوتے تھے، اب جناب ہوائی جہاز کے ذریعے لوگ جاتے ہیں۔ تو ہر دور کے حساب سے اخراجات بڑھتے رہتے ہیں، تو لہٰذا جو بندہ اخراجات برداشت کر سکتا ہے اس بندے پہ حج فرض ہے۔ لہٰذا جن پر فرض نہیں ہے وہ تمنا تو کر سکتے ہیں، آرزو تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا ان سے جائے گا جن کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اور اگر وہ حج نہیں کرتے، حضور کی حدیث آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جن کو ظالم بادشاہ بھی نہ روکے، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، صاحب نصاب ہوں، اور اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہودی اور نصرانی ہو کر مریں۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے کہ آج ہمارے ہاں یہ ہم نے معاملات ہی چینج کر دیے۔ جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ حج نہیں کرتے، عمرے پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے اس پہ حج کے پیسے نہیں ہیں، وہ عمرہ کرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ظاہر عمرہ ہوتا ہے جناب آپ کا 2-2.5 لاکھ میں عمرہ ہو جاتا ہے، 3 لاکھ میں، اور حج پہ آپ کا کم از کم 13, 14, 15 لاکھ لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ تو جس کے پاس نہیں ہے وہ عمرہ کرتا ہے، الگ معاملہ ہے، لیکن جس کے پاس جناب عالی پیسے ہیں اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور ہے، دیہاتوں میں، گاؤں میں اگر کسی کو کہہ دو کہ یار آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ کر لو، اللہ رسول کا گھر تو دیکھا ہوگے، وہ بندہ آگے پتہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو بندہ عمرہ کرتا ہے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دیہاتوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے، اور لوگ گاؤں میں بہت پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ عمرہ کرتا ہے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ میں ان کو اکثر کہتا ہوں بابا بات یہ ہے جس پہ حج فرض ہے وہ فرض ہے، وہ عمرہ کرے یا نہ کرے وہ فرض ہے، فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ عمرہ کرنے یا نہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ جو حج پہ جانے کے طاقت رکھتے ہیں، اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، ان پہ حج فرض ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ان پہ حج فرض ہے، ان کو حج میں کسی بھی صورت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے بہت سخت قسم کی وعید سنائی ہے جو بندہ حج نہیں کرتا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو حج ہے، حج کیا ہے؟ پورا کا پورا جو حج ہے، جہاں پہ مسلمانوں کا پاور شو ہوتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کی یکجہتی ہوتی ہے۔ اب تو جناب ہم کہتے ہیں یہ پاکستان ہے، پاکستان کا مسلمان ہے، لیبیا کے مسلمان ہیں، ہندوستان کے مسلمان ہیں، جناب فلاں کے مسلمان ہیں، امریکہ کے مسلمان ہیں، انگلینڈ کے مسلمان ہیں۔ اب تو یہ ملکوں کے تقسیم ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کے حج کرنے جاتے ہیں وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجب ماحول ہوتا ہے، وہاں پر یہ تقسیم ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر ڈریس ایک جیسا ہو جاتا ہے، لباس ایک جیسا ہو جاتا ہے، سب نے جناب احرام باندھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اگر کوئی بندہ خاص کوئی اپنی پہچان نشانی رکھے، جس طرح کچھ ملکوں کے لوگ وہاں اس طرح نمایاں نظر آتے ہیں، یعنی کہ لباس کے لحاظ سے نہیں، چہرے کے لحاظ سے، رنگت کے لحاظ سے وہ کچھ پہچان ہوتی ہے۔ انڈونیشیا کے لوگ پہچانے جاتے ہیں، چائنیز لوگ پہچانے جاتے ہیں، ادروائز تو آپ کو پتہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا ہے، کیونکہ سب کا ڈریس ایک ہے۔ وہاں جناب کوئی اگر بندہ 2 لاکھ والا احرام باندھے یا 2000 والا باندھے، وہاں کس نے چیک کرنا ہے کہ اتنا بڑا مہنگا احرام ہے، کیونکہ وائٹ احرام باندھا ہوا ہے، کوئی اور باندھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف سب کے لیے برابر ہے، وہاں پر جناب عالی صفا مروہ کے صحیح برابر ہے، حجر اسود کے بوسے برابر ہیں، مزدلفہ ہو، منی ہو، عرفات ہو۔ ٹھیک ہے وی آئی پیز لوگوں کے لیے، اب وی آئی پی لوگ 40 دن کا حج نہیں کرتے تو وہ تو غریبی نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو سبحان اللہ سعادت کی بات ہے، 40 دن رہیں، 50 دن رہیں، 6 مہینے وہاں رہیں، ایک ایک گھڑی ایک ایک سیکنڈ غنیمت ہے۔
لیکن حج تو آپ کو 5 دن میں ہوتا ہے، حج تو ٹوٹل 5 دن میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد عشاق کہتے یہ کیسے ہے کہ ہم مکے میں جائیں مدینے میں نہ جائیں؟ وہ بات تو میں آگے کروں گا کہ یہ 5 دن میں تو صرف حج ہوگا، پھر مدینہ پاک بھی تو جانا ہے، لہٰذا قربان جاؤں ہمارے طریقے پہ جو ہمارا پاکستان کا اور کتنا خوبصورت طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تو اب کچھ عرصے سے یہ ہوا کہ لوگ 18 دن کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، وی آئی پیز حج ہو رہے ہیں 8-10 دن کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں، ایسے ہے۔ لیکن پہلے آپ نے کبھی سنا؟ پہلے جتنے لوگ حج پہ جاتے تھے ہمیشہ لوگ حج پہ جاتے تھے کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ مدینہ پاک میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، 40 نمازیں مدینہ پاک میں ضروری، اور حضور کی حدیث میں موجود ہے۔ تو محترم حضرات، پھر آپ یہ دیکھیں کہ حج میں ایک انسان دیوانگی کے عالم میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ویسے جس طرح آپ دیکھیں مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، جناب آپ کو پتہ ہے ایک ہی لباس میں چادریں پہنی ہوئی ہے اور آوازیں دیے جا رہا ہے جو دیوانہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو حج والا ہوتا ہے وہ لبیک اللہم لبیک صدائیں بلند کرتا ہے، اسی طرح جو دیوانہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتھر مارتا ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے حاجی ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں دیوانہ ہو کر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ اور ویسے اگر آپ ہمارے ہاں معاشرے میں کوئی بندہ روڈ پہ اس طرح دوڑ رہا ہو، چل رہا ہو دیوانہ وار، لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، لیکن آپ کو دیکھا ہوگا صدر سے لے کر وزیر اعظم تک، امیر سے لے کر غریب تک جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں وہاں پر دوڑ لگی ہوتی ہے۔ منی میں دیکھیں، مزدلفہ میں دیکھیں، ساری کی ساری جو کیفیت ہوتی ہے وہ دیوانگی والی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پورا کا پورا حج کسی نہ کسی ادا کا نام ہے۔ مجھے آپ یہ پتہ ہے آپ شیطان کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ماری ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ادا کا نام ہے۔ آپ صفا مروہ کی صحیح کیوں کرتے ہیں؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے پانی کے لیے دوڑ لگائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تو صفا مروہ لازم ہو گیا۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ آپ حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ حضرت عمر نے ایسا تو نہیں فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، جناب اگر میرے آقا کے لب تجھے نہ لگے ہوتے میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ حضور کے لب لگیں۔ یہ حج پورا کا پورا اداؤں کا نام ہے۔ تو محترم حضرات، ایک حج بدل بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ دنیا سے چلا جائے یا کسی مجبوری سے حج نہ کر سکے، اس کو پچھتاوا ہو، اب وہ بندہ عمر کے اس سٹیج تک پہنچ چکا ہے، وہ اگر حج نہیں کر سکتا تو وہ اپنی جگہ کسی کو اور کو بھیجتا ہے، بیٹے کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، عزیز کسی کو بھیج دے، تو وہ حج بدل ہے۔ اور حج بدل کا مزہ یہ ہے کہ ایک تیر سے 2 شکار ہوتے ہیں، ایک تیر سے 2 شکار ہوتے ہیں۔ جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا حج بھی ہو جاتا ہے، اور جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے، اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے، اب کتنی باتیں آپ کے سامنے ہو گئی، خانہ کعبہ کی فضیلت، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حج کی فضیلت اور حج کے حوالے سے چند باتیں۔ اب بات ہے مدینہ پاک کی۔ آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک فرمان بھی یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرا امتی حج کرے اور میری زیارت کے نہ آئے اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ایک بعض روایت میں ملتا ہے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آج بہت سارے مولوی آپ کو ایسے ٹکریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ حج پہ جائیں، مدینے میں جانا کوئی لازمی نہیں ہے۔ وہ ایک لال رومال والا بدبخت ہندوستان کا وہاں پھر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے حضور کے روزے کی نیت کر کے نہ آئیں۔ اب لوگ اسے سوال کر رہے ہیں کہ ارے بدبخت تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتا تھا کہ جناب آپ حضور کے، جب لوگ حضور کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں الٹے پاؤں پلٹتے ہیں ادب کی وجہ سے، اہل محبت، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، تو وہ شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے، لال رومال والا، وہ کالا، وہ جو جمع دار بھنگی باہر کھڑا ہوتا ہے، ہر بندے کو پکڑ لیتا ہے، تو نے یہ عمل کیوں کیا، تو کیوں کیا؟ بھائی ادب محبت ہے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں، ارے کالے
بھنگی جمیدار تو بتا، یہ جو ابھی ٹرمپ آیا ہے، یہ ڈرم آیا ٹرمپ، یہ جو تم الٹے پاؤں ٹرمپ کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہو، تو کیا یہ بدعت شرک نہیں ہے؟ اگر کوئی نبی کی بارگاہ میں احترام کرے اس وقت تم فتوے لگاتے ہو، اگر ٹرمپ کا احترام کرے کوئی شرک و بدعت نہیں ہوتا؟ تو اب لوگ اسے سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو محترم حضرات، آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی شریف میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1 لاکھ کا۔ اور آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں کتنا ثواب ہے؟ 50,000 کا۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، بیت المقدس میں 50,000 کے بارے میں بھی آتا ہے، اور جناب اس کے علاوہ 1,000 کے بارے میں بھی آتا ہے۔ بہرحال مختلف وہ ہے۔ تو یاد رکھیں، حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ، ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ایک میری تھی، یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں، یہ حضور کی دعا ہے، یا اللہ اس سے دگنی برکتیں مدینے میں رکھ دے۔ شاکان مصطفیٰ اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یا اللہ جتنی برکتیں مکے میں اتنی مدینے میں ہیں۔ تو مکہ میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، مدینہ میں 2 لاکھ کا ثواب ہے، کیونکہ حضور کی دعا رد نہیں ہوتی، میرے آقا کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ تو یثرب تھا، وہاں سے بیماریاں پھوٹتی تھی، میرے آقا کے قدم لگے ہیں تو مدینہ مدینہ ہو گیا۔ اب آپ جناب مدینہ پاک میں جاتے ہیں، روزہ رسول پر 1,40,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ روزہ رسول پہ آپ جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، وہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ بہت بابرکت جگہ ہے۔ وہاں پر جناب آقا علیہ السلام کا ممبر مبارک بھی ہے، جو حضور کے عشق میں جب آقا علیہ السلام کے لیے ممبر تیار ہوا، وہ تڑپ کر رونے لگا، اور حضور نے فرمایا جب تک میں نے اس کو سینے سے اگر نہ لگاتا وہ روتا ہی رہتا۔ اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں، ریاض الجنہ ہے، جہاں پر حضور کے قدم لگے، اللہ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ستون حنانہ ہے، جس کے ساتھ پشت لگا کر میرے آقا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جس کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا، اور وہ لکڑی کا تھا، اور جب حضور ممبر پہ بیٹھے دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میرے آقا بے جان کے ساتھ اگر ٹچ ہو جائیں اس میں جان آ جاتی ہے۔ ارے امتیو تم تو جاندار ہو، تمہیں مبارک ہو، عشق میں تڑپا کرو۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ستون عائشہ ہے، جس کی زیارت کی جاتی ہے، اس کے قریب نفل پڑھے جاتے ہیں، یہ ریاض الجنہ میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی شریف ریاض الجنہ میں ستون حرس ہے، یہ جو ستون کی خاص نشانی ہوتی ہے، جب ریاض الجنہ میں جائیں پوچھا کریں۔ اور ستون سریر ہے، ستون وفود ہے، حضور کے پاس جب وفود آتے تھے اس ستون کے پاس بیٹھ کے میرے آقا ملاقات فرماتے تھے، اور اس کے پاس بھی نفل پڑھے جاتے ہیں۔ ستون ابو لبابہ ہے، حضرت ابو لبابہ نے وہاں اپنے آپ کو وہاں باندھا ہے، توبہ ان کی قبولی، تو اس لیے وہاں ستون ابو لبابہ کے پاس نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح روضہ اقدس کے قریب قدمین شریفین کے سائڈ پہ جنت البقیع ہے، جہاں پر 10,000 صحابہ کرام کے مزارات پہلے تھے ترکی دور میں، اور یہ نجدی جب آئے قبضہ گروپ، ان لوگوں نے گرا دیے 10,000 صحابہ کرام۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں اصحاب صفا کا چبوترا ہے، جہاں پر میرے آقا اصحاب صفا کی تربیت کرتے تھے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر دامن ہے، وہ جو جبل احد ہے، جبل احد، اس کے دامن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا مزار اقدس ہے۔ مسجد قبلتین ہے، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام کھڑے تھے، قبلہ تبدیل ہوا تو میرے آقا نے بیت المقدس سے منہ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، وہ مسجد موجود ہے۔ مسجد قبہ، جس میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، جو صحابہ مکے میں ہیں ان کی تو موجیں ہیں، وہ تو وہاں پر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہم کیا کریں، مدینے میں آئیں؟ حضور نے فرمایا اچھا اب دیکھیں، اس کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جو وضو کر کے جائے گا مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے گا، اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اچھا بہت سارے لوگ اس سے محروم ہیں، اور مجھے خود میں نے توجہ اس بات پہ نہیں کی۔ اب ہم خانہ کعبہ میں جا کر جو عمرہ کرتے ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہے یا نہیں ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ادھر زبان مصطفیٰ سے الفاظ نکلے ہیں یہ مقبول ہی مقبول ہے، حضور نے فرما دیا۔ تو محترم حضرات، مسجد مدینہ شریف کے قریب وادی عقیق ہے، مسجد ذی قبلتین ہے، اور اسی طرح بیر عثمان ہے، اور بہت ساری اس طرح حضرت بیر عثمان یہ وہ کنواں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے خریدا، میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔
بہت ساری باتیں ہیں، مدینہ میں مکہ میں زیارات کرنی ہے۔ تو آج ہم نے کس پہ بات کی ہے؟ خانہ کعبہ کی تاریخ پہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 6 مرتبہ ہوئی۔ کتنے مرتبہ ہوئی؟ 6 مرتبہ ہم نے اس پر بات کی ہے۔ آج ہم نے خانہ کعبہ کی فضیلت پہ بات کی ہے۔ آج جو لوگ بعد میں ہیں ذرا سن لیں، ہم نے آج حج کی فضیلت اہمیت پہ بات کی ہے، سنیں۔ اور اس کے بعد ہم نے مدینہ